بارگاہ غوثیت میں حاضری کی سعادت عطا فرمائی۔ ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حاضری کو قبول فرمائے اور جلد از جلد ہمیں بھی اس دیار کی حاضری نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، خلاق کائنات ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یہ اس امت کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اعزاز بخشا گیا۔ پچھلی امتوں سے جب اللہ تعالیٰ خطاب فرماتا تو یا ایھا المساکین کہا جاتا، یعنی اے مسکینوں، یا کہا جاتا یا ایھا الغرباء، اے غریبوں۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو یہ اعزاز بخشا کہ جب اس امت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے کلام میں مخاطب فرمایا تو یا ایھا المساکین نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا اے مسکینوں، یہ نہیں فرمایا یا ایھا الغرباء، اے غریبوں، بلکہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ دو باتوں کو حکم دیا گیا، پہلا یہ کہ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ دوسری بات وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کی صحبت اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آدمی ایمان لے آیا، تقوی شعار، پرہیزگار ہو گیا، متقی بن گیا، اب اسے سچوں کی ساتھ کی ضرورت کیا ہے؟ سچوں کے ساتھ کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس کا جواب ہمارے علماء مفسرین نے دیا۔ ایک مثال سے میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں۔ اصل مقصد تقریر علماء کو سنانا مقصود نہیں ہے، یہ تو خود ہماری اور آپ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تقریر سنانا عوام کو مقصد ہے، اور تقریر سے ہمارا مقصد ہوتا ہے کوئی پیغام پہنچانا، کوئی بات سمجھا دینا۔ ایک مثال سے بات سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی ہے جو ایک سنسان علاقے میں سفر کر رہا ہے، ایسا علاقہ کہ جہاں پر ڈاکہ زنی کا خوف ہوتا ہے۔ ایک آدمی جب رات کے وقت تنہائی میں وہاں پہنچا، اس روٹ پر پہنچا، آدمی خوف کھانے لگا کہ کوئی ڈاکو مجھے لوٹ لے گا، میرا سامان لوٹ لیا جائے گا، یا میرے ساتھ کوئی بڑا حادثہ پیش آ جائے گا۔ تو آدمی ایسی جگہ پر ایک بڑی گاڑی کا انتظار کرتا ہے، کوئی بڑی گاڑی آئے گی، اب اس کے ساتھ ساتھ میں بھی منزل مقصود تک پہنچ جاؤں گا، راستے میں مجھ پر کوئی ڈاکو حملہ نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ میں ایک بڑی گاڑی کے ساتھ ہوں۔ بس اسی کو آپ سمجھیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سچوں کی صحبت اختیار کرنے کا حکم کیوں دیا؟ ہم ایمان والے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور دیگر کار خیر کرتے ہیں، لیکن یہ دنیا نہایت خطرناک ہے، یہ راہ بڑی پرخطر ہے، یہاں شیطان بھی ہے جو ہر طرف سے ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے میں لگا ہوا ہے، تو دوسری طرف شیطان کی ذریت ہے جو نئے نئے عقیدے، نئی نئی باتیں ہمارے سامنے پیش کر کے ہمارے ایمان و عقیدے میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بے شک۔ اور آج المیہ یہ ہے، علماء کا تو فرض منصبی ہے کہ بد مذہبیت کا رد کیا جائے، بد مذہبوں کا پردہ فاش کیا جائے، عوام اہل سنت کو بد مذہبوں کے
باطل عقائد و نظریات سے آگاہ کیا جائے، مگر بعض ائمہ علماء میں شمار ہونے والے لوگوں نے آج اس سلسلے کو بالکل منقطع کر دیا۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ آج سنیوں ہی کی مسجد میں بد مذہبی آ کر نمازیں پڑھنے لگا، آج سنیوں ہی کی مسجد میں، سنیوں ہی کی صفوں میں بد عقیدہ آ کر کھڑا ہونے لگا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، دیگر کار خیر کرتے ہیں، لیکن یہ راہ بہت خطرناک ہے، بڑی پرخطر ہے۔ یہاں شیطان بھی ہے، شیطان کی ذریت بھی ہے، جو ہمارے ایمان و عقیدے کو لوٹنا چاہتے ہیں۔ یہ مال و زر کے ڈاکو نہیں ہیں، یہ ایمان کے ڈاکو ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے، ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ گے، تو تمہارا عقیدہ بھی محفوظ رہے گا، اور جب عقیدہ محفوظ رہے گا تو تمہارے عمل بھی اپنے مقام پر سلامتی کے ساتھ پہنچ جائے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب سچوں کا ساتھ دو طریقے کا ہوتا ہے، کسی کا بھی ساتھ، ایک ہوتا ہے جسمانی طور پہ، ایک ہوتا ہے دلی طور پر۔ جسمانی طور پر تو یہ ہے کہ ہمارے مفتی صاحب قبلہ موجود ہیں، ابھی ہم ان کے سامنے بیٹھے ہیں، تو یہ جسمانی طور پر ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، جسمانی طور پر ہماری ان کے ساتھ معیت ہوئی، جسمانی طور پر ہماری ان کے ساتھ صحبت، ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، لیکن ایک معیت ہوتی ہے دلی طور پہ۔ ہم غوث اعظم کے ساتھ نہیں بیٹھ سکے، خواجہ معین الدین چشتی، دیگر بزرگان دین کی صحبت ہمیں نصیب نہیں ہوئی، لیکن ان کی تعلیمات ہمارے سامنے موجود ہیں، ان کے عقائد و نظریات، ان کی سیرت طیبہ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو ہم ان کی سیرت طیبہ پر جب عمل کریں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ رہنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ اگرچہ جسمانی طور پر ہمیں صحبت نصیب نہیں ہوئی، لیکن ان کی تعلیمات پر جب ہم عمل کریں گے تو دلی طور پر ان کی صحبت میں بیٹھنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور میرے عزیزوں، ماشاء اللہ، آئیے آئیے ادھر آ جائیے، یہاں آئیے، یہاں آئیے۔ جزاک اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سچوں کی صحبت اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب سچوں کی صحبت کا فائدہ کیا ہے؟ سچوں کے ساتھ نسبت اور تعلق کا فائدہ کیا ہے؟ حدیث پاک میں ہے، مفہوم ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور بہت سے ایمان والے جو کلمہ گو ہیں، نماز روزے کے پابند تھے دنیا میں، لیکن اپنی بدعمالیوں کے سبب وہ جہنم میں چلے جائیں گے، اور کچھ لوگ جو نیکوکار ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، متقی ہوں گے، تقوی شعار ہوں گے، وہ جنت میں چلے جائیں گے، اور کچھ ایمان والے جو انہی کے ساتھی تھے وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے ربنا اخواننا یصلون معنا ویصومون معنا ویعملون معنا، اے ہمارے پروردگار، یہ ہمارے بھائی ہیں جنہیں جہنم میں بھیج دیا گیا ہے، یہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، یہ ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، یہ ہمارے ساتھ نیک اعمال کیا کرتے تھے۔ اب آپ قرآن پاک کی آیت مبارکہ کے اس جملے پر غور کیجئے، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور یہاں پر یہی سچے لوگ جب کچھ ایمان والے جہنم میں گئے تو یہ اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے ہیں؟ یا اللہ، یہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اذهبوا، تم لوگ جہنم میں جاؤ، فمن وجدتم فی قلبہ مثقال دینار من ایمان فاخرجوہ، اللہ فرمائے گا تم لوگ جہنم میں جاؤ اور جس کے دل میں دینار کے برابر بھی ایمان کو پاؤ اسے جہنم سے نکال کر سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ کیا معلوم ہوا کہ ان نیکوں کے ساتھ ان کی صحبت اگر ہمیں دنیا میں نصیب ہوئی تو آخرت میں ہمیں اس کا فائدہ ہوگا۔ دوسری بات، آخری بات، کوئی کہہ سکتا ہے کہ میاں
یہ لوگ تو فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ نمازیں پڑھی، انہوں نے ہمارے ساتھ نمازیں پڑھی، وہ ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، ہمارے ساتھ اعمال خیر کرتے تھے. ہم نے تو غوث اعظم کے ساتھ نمازیں نہیں پڑھی، ان کا مبارک زمانہ ہم نے نہیں پایا. خواجہ معین الدین چشتی، امام احمد رضا فاضل بریلوی اور دیگر بزرگان دین کا زمانہ ہم نے نہیں پایا، ان کی صحبت ہمیں میسر نہ ہو سکی. تو پھر ہم اس حدیث پاک کی مصداق کیسے ٹھہریں گے؟ اس میں جو فضیلت بیان ہوئی اس کے مصداق کیسے ٹھہرے؟ تو دوسری حدیث پاک سنیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دو شخص ایسے ہیں جو ایک دوسرے سے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتے ہیں. ایک مشرق میں رہتا ہے، دوسرا مغرب میں رہتا ہے. ایک ایسٹ میں ہے، دوسرا ویسٹ میں ہے. دونوں کے مابین گویا ظاہری طور پر کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ بندہ تقوی شعار ہے، پرہیزگار ہے، تو یہ آدمی جو مشرق مغرب میں ہے یہ مشرق والے سے محبت کرتا ہے، مغرب والا مشرق والے سے محبت کرتا ہے. جیسے کہ ہم اور آپ ہندوستان میں رہتے ہیں، غریب نواز کا زمانہ ہم نے نہیں پایا، غوث اعظم کا زمانہ ہم نے نہیں پایا، امام احمد رضا کا زمانہ ہم نے نہیں پایا، تاج الشریعہ کا زمانہ ہم میں سے بعض لوگوں نے نہیں پایا، لیکن ہم ان سے اللہ تعالیٰ کی وجہ سے محبت کرتے ہیں. اللہ کی محبت کے سبب ان سے ہم محبت کرتے ہیں. اس کا صلہ یہ ملے گا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں لَجَمَعَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ قیامت کے دن ان دونوں بندوں کو جمع فرمائے گا. اور یہ جو مشرق والا بندہ اس مشرق مغرب والے نیک بندے سے محبت کرتا تھا، اس سے اللہ فرمائے گا هَذَا الَّذِي كُنْتَ تُحِبُّهُ فِيَّ، یہ وہی بندہ ہے جس سے تو دنیا میں میری وجہ سے محبت کرتا. تو آج اگرچہ غوث اعظم کی صحبت ہمیں نصیب نہیں ہوئی، ان کی معیت سے ہم سرفراز نہیں ہوئے، لیکن کل بروز قیامت انشاءاللہ ہمیں بھی ان بزرگوں کے ساتھ جمع کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ غوث اعظم ہے، یہ عبد القادر جیلانی ہے، یہ معین الدین چشتی ہے، یہ امام احمد رضا خان ہے. ان سے تم دنیا میں محبت کرتے تھے، آج اللہ نے ان لوگوں سے ان لوگوں کے ساتھ تمہیں جمع فرما دیا. تو حضرات گرامی قدر وقار، یہ ہے نیک لوگوں کی صحبت کا فائدہ. اللہ تعالی ہمیں نیکوں کی صحبت نصیب فرمائے، ان بزرگان دین کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے. دوران گفتگو کوئی بھی بات خلاف شرع صادر ہوئی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. صحبت صالح دعا صالح کنت، صحبت طالح